الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیو بہنوں اور پیارے بچوں، سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے فرائض منصبی ادا فرما رہے تھے بغیر کسی وقفہ اور بغیر کسی کوتاہی کے. یہ جو فرمایا کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات کا معنی ایسی محنتیں جن میں تسلسل نہ ٹوٹے، جن میں کوئی وقت نہ آئے، ان میں کوئی فرصت ضائع نہ. اور یہی کچھ کیا اللہ کے اس عظیم الشان اور برگزیدہ پیغمبر نے اپنی قوم اور امت کے ساتھ. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کیا آپ کی طرف بلایا اور وہ کیا کرتے رہے. چلتے چلتے بھی یہ آیتیں دیکھ لینا. ثم انی دعوتهم جہارا، پھر میں نے ان لوگوں کو دعوت دی ایسے انداز میں کہ میں نے کوئی بات ڈکی چھپی نہیں رہنے دی. کھل کر میں نے ان کو اے اللہ آپ کی بندگی اور عبدیت اور ان کے اپنی دین و دنیا کی صلاح اور دنیا اور آخرت کی فلاح تمام دور میں نے ان کو کھل کر بتا دیا. اعلنت لهم ثم انی دعوتهم جہارا، یہی ہے جہار، کھلا کھلا کہہ دینا، کسی لگی لپٹی نہیں، کسی کی پرواہ نہیں. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. اعلنت لهم کا معنی جہاں کہیں مجھے وہ لوگ ملے، کسی بھی مناسب مقام پر، راہ چلتے، بازار میں، مارکیٹ میں، مجالس محافل میں، نکاحوں بیاہوں اور ماتموں میں نے ان کو جو کچھ کہہ دینا تھا کہہ دیا. واسررت لهم اسرارا، اور ان کو خاموشی کے ساتھ بھی میں نے تبلیغ کی. اب خاموشی کے ساتھ یا چپکے سے ان کو تبلیغ کر لینے کا معنی پھر ان میں سے ہر ایک کی گھر میں جا کر فردن ان سے میں نے بات کی. ان کے محافل میں جانا، ان کی مجالس میں جانا، مارکیٹوں میں جانا، کافی شاپ میں جانا، جہاں کہیں ان کے مجمع ہوں جانا، وہ بھی. اور یہ کہ ان کی ایک فرد کے گھر میں ایک فرد کے ساتھ مل کے ان کو بتا دینا کہ غلط جا رہے ہیں، انجام اچھا نہیں ہے. اور میری بات ان لوگوں کے ساتھ یہی ایک بات تھی، استغفروا ربکم فقلت استغفروا ربکم. میں نے ان لوگوں سے یہی کہا وہ اپنے رب سے مغفرت مانگو، اپنے رب سے بخشش مانگو. انہ کان غفارا، آپ لوگوں کا رب
بہت زیادہ ہی زیادہ بخشنے والا ہے، بخشش والا بھی اور بخشنے والا بھی، آپ کی وقعت اور حیثیت سے بڑھ کر دینے والا، یہ بخشش والا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بخشنے والا بھی جرائم کرتے رہے، گناہ ہوتے رہے، ناجائز ہوتے رہے، ان کا پرواہ کیے بغیر اللہ رب العزت معاف فرما دیتا۔ انہو کان غفورا، تم لوگ مغفرت تو مانگو، اپنی کوتاہی کا اعتراف کرو، اس کی طرف رخ تو کر لو۔ اور جب اللہ رب العزت معاف فرما دے تو اللہ کی ذات ہی ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تو وہ آپ کے لیے آسمان کو چھوڑ دیں گے برستے ہوئے، ہر موسم کی بہترین بارشیں۔ اور جس طرح عموماً اللہ رب العزت کی بنائی گئی قانون فطرت میں سال کے 12 مہینے میں حسب موسم بارشیں ہوتی ہیں، ایک نظام ہے اللہ رب العزت کی، کائنات کو پالنے پولنے کے لیے پانی بنیاد ہے، انحصار ہے ہر جاندار کی زندگی کا اس کے ساتھ۔ تو مہربان رب کریم آسمان سے بارش کو بند نہیں فرما دیتے، آپ کی ضرورت اور معیار کے عین مطابق یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کو بارش برستا ہوا نازل فرماتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور آپ لوگوں کو مدد فرمائیں گے مال و اولاد کے ذریعے سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور آپ لوگوں کے لیے اللہ زمین کے اوپر بہترین باغ و بستان آباد کروائیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور آپ لوگوں کے لیے انواع و اقسام کی جوئیں بہتی رہیں گی، نہریں بہتی رہیں گی۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ وَقَارًا، لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، تو کیا ہوا ہے تم لوگوں کو کہ اللہ کے بارے میں کسی وقار اور احترام کے قائل ہی نہیں ہو، جس نے وجود دی، سب کچھ دی، اس کے بارے میں تمہارے طرف سے کوئی اللہ رب العزت کے شان کے مطابق کوئی عمل دکھائی نہیں دیتا۔ وقد خلقکم اطوارا، وہی ذات ہے جس نے تمہیں انواع و اقسام کی تخلیق سے گزار کر پیدا فرمایا۔ کیا بات ہے، یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی وہ معروضات تھے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش فرما رہے تھے کہ یا اللہ اب اس قوم کی یہ حالت ہو گئی اور اس کے ساتھ میں نے یہ کیا۔ اب اللہ رب العزت کی ذات جو علیم و خبیر ہے، یہ دراصل سیدنا نوح علیہ السلام کی اپنی درد دل بیان کرنے کی بات ہے کہ یا اللہ اب یہاں کیا رہ گیا ہے، تو کیا ہوا، کیا انجام کار ہوا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی فرمودات اور عرائض اب بھی موجود ہیں، انشاءاللہ بقیہ نشستوں میں انشاءاللہ ان پر مزید بات کریں گے۔ اللہ رب العزت خامیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات میرے اور آپ کے دین و دنیا کی کارآمد اثاثہ بن جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔